बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 मार्च है और दिन है सोमवार का। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन रात के 9:15 बजे हैं। सबसे पहले एक बात की ना वजाहत कर दूं। वो वजाहत ये है कि इस वक्त जो आपके हाथ में सबसे मुअस्सर हथियार है ना, वो हथियार है सोशल मीडिया। हमने अपने मुल्क को टूटने नहीं देना। 1971 में ये नहीं था। हर किसी को अंधेरे में रखा गया। आप यकीन करें, मैं बहुत अरसे से, यानी यूट्यूब मैंने लेट शुरू किया है, लेकिन बहुत अरसे से मैं इस मैदान में मार खा रहा हूँ। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर, मेरी बात पे आप यकीन रखें, ये बहुत असर डालता है, बहुत असर डालता है और ये आवाज़ पहुँचती है। आप लोगों ने करना क्या है, या तो आप लोगों ने बोलना है। अगर आप लोग बोलते नहीं तो फिर पैगाम पहुंचाना है, मेरा नहीं, जो भी ठीक बात कर रहा है, जो भी आपको ठीक लगे। आपने मुल्क नहीं टूटने देना, आपने बलोचिस्तान को अलहदा नहीं होने देना। आज मौलाना फजल रहमान साहब का बयान है कि बलोच इतनी अक्सरियत में आ गए हैं, यानी 2 हिस्सों में बलोच बट गए हैं। यही बिल्कुल मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था। बंगाली 2 हिस्सों में बट गए थे। एक हिस्सा वो था कि जो कहता था अलहदा मुजीबुर रहमान, एक हिस्सा वो था जो अभी तक रोता है कि हमें अलहदा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से मुजीब के साथ ज़्यादा अक्सरियत थी और वो टूट गया। अब आपने ऐसे नहीं होने देना, आपने आवाज़ उठानी है। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, आप टिकटॉक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएवर आपके पास ये मोबाइल है, यानी जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास ये मोबाइल है। तो अपना असर डालें, अपनी आवाज़ उठाएं। यानी हम तो उस वक्त नहीं थे ये जब ये मुल्क टूटा था। यानी मुल्क क्या होता है, जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला गया तो थोड़ा इधर आकर उन्होंने वापस मुड़ के देखा था और कहा था कि मक्का मुझे तू बहुत प्यारा है, लेकिन तेरे बासी मुझे यहाँ रहने नहीं देते। आप अंदाज़ा करें, वतन से मोहब्बत वो ईमान का जुज़्व है, ईमान का हिस्सा है। आपको मुल्क से मोहब्बत करनी है। मुल्क के बाद आता है आपका ज़िला, ज़िले के बाद आता है आपका कस्बा, कस्बे के बाद आता है आपका गांव। लेकिन हमने इस मुल्क की हिफाजत करनी है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आवाज़ उठाएं, चीखें। अगर आवाज़ नहीं उठा सकते तो जो उठा रहे हैं उनको प्रमोट करें, उनका पैगाम पहुंचाएं। बहरहाल कुछ जो है इसी, क्योंकि हालात इस किस्म के हैं ना। यानी आज अहमद नूरानी की वालिदा ने कहा है कि हम 35 साल पालते हैं बच्चों को और 1 मिनट में दरिंदे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया माँ जी ने, दरिंदे 1 मिनट में उठा के ले जाते हैं। ज़रा अपने बच्चों को ज़हन में लाएं, अपने बच्चों को, अल्लाह उनको हयाती दे, अल्लाह उनको नेक सीरत करे, अल्लाह उनके फ्यूचर जो है ना ताबां रोशन करे। ज़रा अपने बच्चों को ज़हन में लाएं, वो किस तरह पैदा हुए। आपने क्या, किसी ने लड्डू, किसी ने गुड़, हमारे गांव में रिवाज है गुड़ बांटते हैं, पशोरी गुड़ कहते हैं उसे, किसी ने पताशे, किसी ने, वो सारा आपको याद है ना। बेटे की पैदाइश पे बेटी, फिर आगे ज़रा शुरू करें, उसके पहले 5 साल, फिर स्कूलिंग, फिर कुरान, फिर मैट। यानी आप, ज़ाहिर है मैं बाप हूँ तो आप भी बाप होंगे। जिनकी चलें शादी नहीं हुई तो उनको मैं बता रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल मरला है, बड़ा मुश्किल मरला है, बड़ा मुश्किल मरला है ये। और 2 मिनट में अगले उठा के ले जाए, और वो भी दरिंदे। ये अहमद नूरानी की माँ ने कहा है। ये हालात बन चुके हैं, तो क्यों हम पसपा हों। कादी हुसैन अहमद ने कहा था, ये मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि जो है ना ये दज्जाल, काने दज्जाल की तहरीक चल रही थी ना, तो मैंने कादी साहब को शाराए दस्तूर पे देखा था। और आप यकीन रखें, आप यकीन रखें कि शाराए दस्तूर पे मैंने 2 खूबसूरत आदमी देखे उस वक्त, मर्द। औरतें तो आपको पता है, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, वो तो मास्टर पेंट भी कर लेती हैं। 2 मर्द मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में जो पूरी शाराए दस्तूर पे जो है ना वो खूबसूरत थे। हालांकि इतने लोग थे, उनमें पहले नंबर पे थे कादी हुसैन अहमद,
امیر جماعت اسلامی. یار پتہ نہیں آپ نے کسی نے دیکھا یا نہیں, میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اتنا خوبصورت بزرگ, اتنا خوبصورت. اور دوسرے نمبر پہ خان صاحب, وہ بزرگ خوبصورت تھے, خان صاحب جوان خوبصورت تھے, بالکل یعنی لاٹے مار رہے تھے چہرے, یقین کریں. قائد صاحب نے پتہ وہاں پہ کیا کہا تھا؟ قائد صاحب نے کہا تھا, میں نے دو بندوں کو سنا, ایک پہلے قائد صاحب بولے پھر خان صاحب بولے. قائد صاحب نے کہا تھا کہ اگر برے برائی کرنے سے باز نہیں آتے تو اچھے اچھائی کرنے سے باز کیوں آئیں؟ یہ ابھی مجھے یاد ہے فقرہ. ایک اور فقرہ بھی قائد صاحب نے کہا تھا. قائد صاحب نے کہا تھا کہ کبھی دیکھا ہے کوئی درخت اپنی چھاؤں بیچ دے؟ یہ بھی قائد صاحب نے کہا تھا, کیونکہ اس وقت بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, اس وقت بھی جرنیل تھے, اس وقت بھی مشرف تھا, نام چینج تھے, نام چینج تھے, یہی ساری جنتا تھی. تو روکیں, اس کا حصہ بنیں, اپنے وجود کو تقسیم نہ ہونے دیں. ورنہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں چند لوگوں کی انا, چند لوگوں کی ضد, وہ چند لوگ پاکستان ہیں, 25 کروڑ کو نگل جائیں گے وہ. لیکن افسوس ہوتا ہے, بہرحال افسوس ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو کئی دفعہ, مجھے آپ دفع کریں یار, مجھے دفع کریں. ایک اس دن محترم ویور نے کہا ہے کہ آپ ہر وقت ویوز کی بات کرتے ہیں, دفع کریں میرے ویوز کو. آپ خالی کنجریوں کے ٹک ٹاکوں پہ چلے جائیں, ان کے یوٹیوب پہ چلے جائیں, آپ دیکھیں لگی ہوئی ہے قوم, دیکھ رہی ہے. رجب بٹ کو دیکھ لیں, لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے لگی رہے. لوط کی قوم بھی لگی ہوئی تھی نا, لوط کی قوم بھی لگی ہوئی تھی, نوح کی بھی لگی ہوئی تھی, شعیب کی بھی لگی ہوئی تھی. تو پھر آپ نے انجام بھی دیکھا, پھر ہم بھی انجام کا انتظار کریں. تو بہرحال اس کو ہلکا نہ لیں. میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ہلکا نہ لیں. عمران خان زندہ ہے, سوشل میڈیا. پی ٹی آئی زندہ ہے, سوشل میڈیا. عمران کا پیغام پہنچ جاتا ہے, سوشل میڈیا. پی ٹی آئی نے الیکشن جیت لیا, سوشل میڈیا. کھمبوں نے الیکشن جیت لیا, جن کو گھر والے دوسری دفعہ دال نہیں دیتے, میری طرح مجھے بھی نہیں ملتی دوسری دفعہ, سوشل میڈیا. سارا سوشل میڈیا, سارا. اتنا دباؤ آتا ہے, اتنا دباؤ آتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ میرا کام یہی ہے نا. بہرحال یہ میں نے آپ سے عرض کرنی تھی. اب ہم آتے ہیں کچھ خبریں ڈسکس کرتے ہیں اور ہلکا پھلکا وی لاگ ڈسکس کرتے ہیں. اور میں کوئی نہ وی لاگر ہوں نہ میں صحافی ہوں, میں بالکل آپ جیسا تو نہیں, خیر آپ بہت بہتر ہیں, اللہ آپ کو اور بہتر کرے. میں ایک سڑک چھاپ, میں ایک لگڑ, میں ایک ان پڑھ, میں ایک 2 ٹکے کا بندہ. یعنی میں جو ہے نا بس آپ کہیں کہ جی ہمیں بھاشن دیتا رہتا ہے. میں نے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آواز شامل کرتا رہتا ہوں, سینے کا بوجھ ہلکا کرتا رہتا ہوں. اور مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے, یہ میری کمزوری ہے. مجھے پاکستانیوں سے بہت زیادہ محبت ہے, یہ میری کمزوری ہے. اور خاص کر جو لوور کلاس ہے اس سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے, یہ میری کمزوری ہے. اور میری جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے, وہ ایک انڈین شاعر نے کہا تھا نا کہ انسان ایک مکان میں رہتا ہے, ایک کمرے میں رہتا ہے. انسان ایک کمرے میں رہتا ہے, باقی سارے گھر میں اس کا غرور رہتا ہے. میں 93 سے 5 مرلے کے, یعنی 5 مرلے میں بھی بعد میں آیا. پہلے 5 مرلے سے بھی کم, بیٹھک سے جہاں بیٹھ کے بھی کرائے پہ ملتی ہیں, میں نے پنڈی میں پہلی دفعہ آ کے دیکھا. تو میں نے تو وہاں سے شروع کیا اور پہنچا کہاں پہ ہوں, 5 مرلے پہ. میں تو 5 مرلے میں رہتا ہوں اور ایک کمرے میں رہتا ہوں. یہ جہاں پہ بیٹھا ہوں یہی میرا کمرہ ہے, وہ سامنے بیڈ لگا ہوا ہے. انسان ایک کمرے میں رہتا ہے, باقی گھر میں اس کا غرور رہتا ہے. یہ فارم ہاؤسز والے, یہ کوٹھیوں والے, یہ بنگلوں والے, یعنی یہ پھر کس طرح مشرف کے آخری دن یاد نہیں ہے, یا یہ سنا ہے کہ خاموش رہ کے پاگل ہو گیا تھا چھتیں اور جو ہے نا وہ دیواریں دیکھ کر. اور پتہ ہے مشرقی پاکستان میں جب جنگ شروع ہوئی تو کیا کہا اس نے, جنگ شروع ہو گئی اور جاپان, نوری جاپان گئی ہوئی تھی, نور جہان جاپان سے فون آیا, اے ڈی سی نے کہا کہ نوری لائن پہ ہے. فوراً گئے چیف آف آرمی سٹاف اور اس نے بات کی, اس نے کہا نہ باتیں چھوڑو, گانا سناؤ, پہلے گانا سناؤ. نوری نے فون پہ گانا سنایا چیف کو.
جب جنگ کے بارے میں پوچھا گیا نا تو کیا کہا چیف نے، پتہ ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں. چیف نے کہا میرا کام تھا جنگ شروع کرنا. اب جرنیل لڑیں، فوجی لڑیں، میرے کو تو چٹون دے ہو، ماں کیوں شہد، مجھے تو وہ چاڑنے تھے، لڑو. پھر کیا کیا اس نے؟ وہی صورتحال نہیں ہے، وہی صورتحال ہے. رجب طیب اردوان یہ ادھر آئے تھے 2-3 دن پہلے. دن بدن اس بندے کی نا عزت کام ہوتی جا رہی ہے میری ذاتی رائے میں. یہ ان سے میرا خیال ہے فسطائیت کے طریقے سیکھ کے گئے ہیں، ان ظالموں سے، ان شمروں سے. استنبول میں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہیں. استنبول کے میئر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ کہ اس کا کردوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے. لوگ نکل آئے، اور آپ کو پتہ ہے ترک دلیر ہے، نکل آئے، اتنے ترک نکل آئے آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. لیکن ترکوں پہ جو رجب طیب اردوان کی پولیس پڑی ہے، آپ پنجاب پولیس کو بھی بھول جائیں گے. کتوں کی طرح، السیشنوں کی طرح، بلڈریوں کی طرح ترکوں کی انہوں نے چمڑی اتار دی ہے. رجب طیب اردوان صاحب میرا خیال ہے دن آ گئے ہیں. یو ہیو ٹو گو، بائے بائے، ٹاٹا، خدا حافظ. ثبات تغیر کو ہے زمانے میں، آپ کو جانا ہے. یو ہیو ٹو گو، جلدی چلے جائیں، کچھ عزت جو ہے نا رہ جائے گی. پتہ نہیں ان سے پوچھنے آئے تھے کہ کس طرح مارنا ہے، اور تو ہم نے کچھ نہیں سنا. اس کے بعد جو اگلی خبر آپ سے، پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائے. یہ کھمبے، ایک عالیہ حمزہ دیکھ رہے ہیں ریلیاں مختلف شہروں میں، کتنی ساری عورتیں یار. میرا خیال ہے 50 یا 55 کلو اس کا وزن ہوگا. کیڑی ڈاڑھی عورت ہے، کتنی جیل کاٹی ہے. اور آپ کو پتہ ہے عالیہ حمزہ کے گھر والے کو کینسر ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ یعنی گھر والے کو، ظاہر ہے عالیہ حمزہ گھر والے کا بھی خیال رکھتی ہوگی. اور باہر جو ہے نا یہ کیا کمی پیٹ سے ہٹ جائے، لڑکے آ جائیں، سلار کاکڑ آ جائے، صدام ترین آ جائے، وہ میر شرافت آ جائے جس نے راج کماری کو ہرایا، وہ آ جائیں، یہ پیچھے ہٹ جائیں. یہ نکم میں چلے ہوئے کارتوس پیچھے ہٹ جائیں. وہ مروت جو بھاڑ میں گیا، کیا ہوا عمران. اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ پر حسب معمول دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا. ابھی آپ کو فضل الرحمان کا میں نے بتایا ہے. اور 150 افراد، مہرنگ بلوچ پلس 149، 150 افراد پہ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ دہشت گردوں کا نام سنتے تھے تو ہمارے ذہن میں وہ پٹھیاں داڑیاں، بڑیاں بڑیاں مچھاں، اتھے تھے وال، کولو کلاشن کوف یا کلہ کوف. یہ مہرنگ بلوچ ہی دہشت گرد ہے. ہمارا دہشت گردی پہ ایمان ہی اٹھا دیا ہے انہوں نے. ہماری وہ دہشت گردوں کو دیکھنے کی حسرت ہی انہوں نے ختم کر دی ہے. یہ فائدہ ہوا ہے. بھارت مہرنگ بلوچ دہشت گرد ہو گئی جی. اس کے بعد کنگ عبداللہ، یہ ہیں اردن کے. انہوں نے کہا ہے کہ جی غزہ میں جو 2 سے 2,500 حماس کے لوگ ہیں نا ان کو وہاں سے نکال دیا جائے زبردستی. ایک یہ تجویز آئی ہے. امریکہ نے کیا کہا ہے؟ امریکہ نے کہا ہے کہ 5 لاکھ فلسطینی وہ ہر حال میں جنرل سیسی اپنے مصر میں بسائیں، ہم نے غزہ کو خالی کرنا ہے. بات وہیں پہ آ گئی. ہم نے نسل کشی کرنی ہے، ہم نے پیغمبروں کی جو ہے نا سرزمین پہ کنجریاں نچوانی ہیں، ہم نے جہاں کسینو کھولنے ہیں، ہم نے جہاں پہ سٹیج وائیوز وہ لانی ہے، یہاں پہ ہم نے ریگستانوں میں پورنز بنانی ہیں. یہ منصوبہ ہے. اور سی سی کو کہا گیا ہے، سی سی کی کیا اوقات ہے 2% کا. سی سی کو کہا گیا ہے کہ ساری امداد بند کر دی جائے گی. اور عربوں نے بھی کہا ہے، عرب شامل ہیں اس میں، عرب شامل ہیں. عربوں کو آپ کو پتہ ہے ایک وہ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ جو پیروانے عرب ہیں، ننگے پیروں والے عرب ہیں، یہ جو چرواہے عرب ہیں، یہ اونچی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. نہیں گیا برج خلیفہ. اب وہ کنگڈم ٹاور بن رہا ہے سعودیہ میں 1 کلومیٹر اس طرح. وہی ظاہر ہے میرے سونے آقا آکھائی وہ آ گیا. بہرحال جی یہ غزہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، ہو جائے گا. سانحہ ڈی چوک، جج نے کیا کہا ہے؟ جج نے کہا جی پوسٹ مارٹم لے آئیں، والدین کو لے آئیں، پٹیاں لے آئیں، گولیاں لے آئیں، ڈسپرین لے آؤ. ادھر وہ چھاپے جو پڑے متی اللہ جان کو اٹھا لیے گئے تھے، کہیں پوسٹ مارٹم کرنا دکھائیں. بہرحال وہ درخواست خارج ہو گئی ہے. لیکن اس میں برابر کی شریک ہے پی ٹی آئی قیادت، جنہوں نے پیچھا نہیں کیا، جنہوں نے استغاثت ٹھیک دائر نہیں کیا. خود عیدیں منائیں گے اپنے بچوں کے ساتھ، 10 دفعہ کلین شیو کریں گے، اور جو ہے نا وہ رومال سے منہ پہنچیں گے، اور سلار کاکڑ اینڈ کمپنی وہ عید گزاریں گے
जेलों में इनके साथ वो आए थे, उन्होंने इनको अकेला छोड़ दिया बिल्कुल करबला की तरह। बहरहाल अफजल मुजोका ने वो खारिज कर दिया है। अनीस अहमद को बुरा लगा। अनीस अहमद कौन है? सोहराब बरकत के खिलाफ इसने शिकायत किया कि जी मैंने सोहराब बरकत की वीडियो देखी है, मुझे बड़ी बुरी लगी, बड़ी बुरी लगी। FIA ने बुला लिया सोहराब बरकत को। अनीस अहमद है कौन? लुगुड़, पीक एक्ट। यही तो आपको कह रहा हूं ना कि हिस्सा डाला करें, हिस्सा डाला करें। क्यों नहीं आप आवाज बनते? क्यों नहीं आप हाथ मजबूत करते? टाइम नहीं है इन बातों के लिए, टाइम नहीं है इन बातों के लिए, टाइम नहीं है तो बाकी किस चीज के लिए टाइम है? बहरहाल जी, अनीस अहमद एक बंदे ने सोहराब बरकत की शिकायत की है और सोहराब बरकत को वो बुला लिया है FIA ने। शुक्र है आज जो है ना वो साद रसूल, क्या बात है साद रसूल की, बैरिस्टर, वो पहुंच गए और उन्होंने 2 हफ्ते के लिए सोहराब बरकत को बचा लिया है। 2 हफ्ते बाद फिर देखेंगे खली वली करते हैं या क्या करते हैं। जनरल आसिम मुनीर, मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिम मुनीर, ये जो इमरान खान है ना, ये इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। आपको अकबर खान बुगटी याद होंगे, नवाब ऑफ जो है ना वो डेरा बुगटी, वन ऑफ माय फेवरेट। क्या पर्सनैलिटी थी यार, क्या दाढ़ी थी, क्या मूछें थी, मुझे बड़े पसंद थे। और हाथ में जो स्टिक पकड़ते थे। अगर अकबर खान बुगटी को पूरा देखना है तो एक दिन जियो के साथ, मेरी फरमाइश पे, सुहेल वड़ाइच के साथ, एक दिन जियो के साथ आप देखें अकबर बुगटी को। अकबर बुगटी को क्रिकेट खेलते देखें। अकबर बुगटी को मुशर्रफ ने कहा ऐसी तरफ से मिसाइल आएगा कि पता ही नहीं चलेगा। फिर मिसाइल आया, गार गिरी, अकबर खान बुगटी जान बहक हो गए। अब संभालें, संभालें ना, अब संभालें, 48 से कब्जा है, संभालें। मादनियात मादनियात मादनियात। एक बूढ़ा कह रहा है सफेद दाढ़ी वाला, हामिद मीर ने ट्वीट किया है, कहता है तुम लोगों ने धमाका किया है ना चागी में, तुम लोगों ने धमाका किया है, वहां सारे लोगों को तकरीबन कैंसर है। मैं नहीं कह रहा, बलोची बाबा कह रहा है। बताएं, इमरान खान को कुछ हो गया ना, इमरान खान को, ये मैं आपको वाज़ेह बता दूं, ये अटेंशन है, ये एक्सटेंशन है, ये धरे का धरा रह जाएगा, धरे का धरा रह जाएगा। वो एक लगता है हैरी पॉटर, हैरी पॉटर ना, वो जो विलन है उस विलन की थोड़ी सी जान हैरी पॉटर में है। हैरी पॉटर एनको वाला लड़का, थोड़ी सी जान हैरी पॉटर में है। अब वो हैरी पॉटर को मार नहीं सकता क्योंकि उसकी अपनी जान हैरी पॉटर में है। बात को समझने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा अगर इमरान खान न रहे, क्योंकि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये भी हम नहीं कहते, इमरान भी इंसान है, खता का पुतला है। सस्ती बिजली तुआरे प्यो नाराजे। हम जी 23 मार्च को 8 रुपए मीटर ओ IMF वाले बत्ती बना के लांबी जाइए, हेडी बत्तिया हेडी, और जरा सखुद जाइए आई बत्ती बना के वो फिर इन्हों को वापस कर देती है। उन्हें के तुम कौन हो बिजली सस्ती करना ले, तुआरे प्यो न मुल्के खामने टैक्स, खामने कर्जे, खामने पोर मूवियां की कमाई, खामने पोर एक्ट्रेस और एक्टर टैक्स, खामने विस्की ब्रांडी शैंपेन टैक्स, उतो ही पैसा आना है ना। अब नाराज, एक तो आप नाराज हो जाते हैं, कितों आना है IMF ने पैसा, कहां से आता है? सबसे ज्यादा अमेरिका देता है। अमेरिका कहां से लेता है? टैक्स। और ये जो चीजें मैंने बताई हैं इन पे सबसे ज्यादा टैक्स है, उतो आना है। एक खानन जब वो रगों में दौड़ता है तो यही हाल होता है जो हो रहा है। दरिंदे, ये अहमद नूरानी की मां ने कहा है, मेरे मथे क्यों लेने पे हो? उन्हें आखा तू सस्ती करके देखो, तुआरे प्यो न मुल्क ए शब्बू पालशिया, तू वजीर आजम में। इन्होंने क्या गोली दी? पेट्रोल सस्ता होना था 13-14 रुपए, इन्होंने कहा पेट्रोल पे ले भी बढ़ा दी, अब 110 रुपए फी लीटर, अब 110 रुपए ले रहे हैं, फी लीटर 110 रुपए ले रहे हैं फी लीटर। हुकूमत डलवाते आप हैं अपने पैसों से, वो आप डलवाते हैं कोटद्दू, आप डलवाते हैं DG खान, आप डलवाते हैं लकी मरवत, आप डलवाते हैं टांग, आप डलवाते हैं बन्नू। 110 रुपए
ایک دن کا حساب لگائیں، ایک دن کا. انہوں نے کہا جی بجلی سستی کریں گے. انہوں نے آگے کر کے تکو، انہوں نے مسترد کر دیا منصوبہ ہی. انہوں نے آگے قرضہ ہی نہ دساں، چپ. 23 مارچ کو کرنی تھی بڑا شبو پالسی تیار شار ہو کے کہ میں جی بڑا قوم نال خطاب تھے جی. وہ جس طرح خان صاحب نے پیٹرول فریز کر دیا تھا، نقل تو بیچارے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خان صاحب نے IMF کو بائی پاس کر کے پیٹرول 150 پہ فریز کر دیا تھا. تو اس آگے جی ہم بجلی 8 روپے کے پتہ نہیں 10 روپے فی یونٹ، 8 روپے فی یونٹ. انہوں آگے کر کے تکو. چٹنے سارے بوٹ، چٹنے سارے تلوے، غلامی ساری کرنی، انہیں تو عیاشیاں نہیں ہونیاں نا. ویسے تو عیاشیاں نہیں ہوتی. اگر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا تاریخ اسلام میں آپ کو دعوت دوں گا 4 خلفاء. 4 خلفاء جو ہے نا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے سنگیوں کے ساتھ آ رہے تھے تو آپ کا جوتا نکل گیا. تو مولا علی ابن ابی طالب نے جو ہے نا وہ جوتا لے کے بیٹھ کے گانٹھنے لگے وہاں پہ. تو آپ تھوڑا آگے چلے گئے، آگے چل کے کھڑے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یار تم میں سے ایک بندے کوئی بڑی مشکل خلافت ہوگی، بڑا لوگ تنگ کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سر میں. آپ نے کہا نہیں. حضرت عمر نے کہا سر میں. انہوں نے کہا نہیں. وہ جو جوتے گانٹھ رہا ہے نا، اشارہ کیا، اس کی خلافت بڑی تکلیف دہ ہوگی. جو چالیں شام نے چلی اس کے ساتھ، عمران کو دیکھ لیں، جو چالیں چلی. لیکن وہ بندہ کیا کر رہا تھا؟ جوتا گانٹ رہا تھا. رسالت مآب کے نالین مبارک. صرف ان 4 کو پڑھ لیں، پھر آپ کو IMF، ورلڈ بینک، عیاشی، پروٹوکول، موٹر کیٹ، ڈبل ڈور ڈالے، پجارواں، پراڈواں، پتری نام بھی مجھے نہیں آتے، وہ آپ کو سارا کہ اصل چکر کے آئی. اصل چکر کے آئی. ان 4 بندے ہیں نا، پھر درمیان میں گیپ دے دیں، ٹھیک ہے 4 وہ. پھر آپ آ جائیں امویوں میں، آ جائیں عمر بن عبدالعزیز پہ. آپ کو لگ پتہ جائے عمر بن عبدالعزیز کس چیز کا نام تھا. 2.5 سال امویوں نے خود بنایا امویوں نے 2.5 سال برداشت کیا. انہوں کو نہ یہ تو ساگ وارے ہی نہیں کھانا. عمران 3.5 سال، جہانگیر ترین انہوں نے خلاف انکوائری کھول لی تھی، یاد ہے نا. یہی حال عمر بن عبدالعزیز نے کیا. جتنی امویوں نے قبضہ کیا تھا زمینوں پہ، واپس. شابہ واپس کرو. اس کی زندگی پڑھ لیں. کوئی IMF، کوئی ورلڈ بینک. صبح تھال لے کر نکلتے لوگ، صبح عمر بن عبدالعزیز کی بات کر رہا ہوں، زکوٰۃ والے، شام کو اسی طرح واپس آ جاتے کہ گھرنے والی کوئی نہیں، لینے والی کوئی نہیں ہے. پھر بڑے خوش ہوتے. انصاف، رول آف لا، اٹینشن. وہ کوشش کو نہ 3 سٹار 4 سٹار 2 سٹار جیپاں یہ ہو ہنے توپاں ٹینک، کوشش کو نہ. انصاف تھا. تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا نا کہ آج سے تم میں سے جو ظالم تھا، حلف اٹھایا، ٹکے ٹوکری ہو گیا میرے لیے ظالم، اور جو مظلوم ہیں وہ اپنے سنگین. میں دیکھتا ہوں کون ظلم کرتا ہے ان کے ساتھ. اس طرح ریاستیں چلتی کہ ریاستیں اس سار چلنی ہیں. اپنے ملک بجلی نہ سستی کر سکنے. پٹرول بھی بڑھ گیا، وہ بھی 110 پک ہو گیا فی لیٹر، اور بجلی ناگا کر سستی ذرا. دیکھو سنسا اگو واقعہ سنو. اسی باب بلوچ کی بابو نوروز، اس کو یہ جو ہے نا چڑھ گئے تھے پہاڑوں پہ، یہ وہ نیچے سے قرآن دکھایا گیا. قرآن دکھایا گیا کہ یہ نیچے آ جاؤ، بس اوکے. نوروز خان نیچے آ گیا ساتھیوں سمیت. کیا ہوا نوروز خان کے ساتھ؟ پھانسی. بلوچ تھا. قرآن پہ بلا کے پڑھ لیں، کوئی چھپی بات تو نہیں ہے نہ. میں بتا رہا ہوں بابو نوروز، پڑھ لیں، کتابوں میں پڑھ لیں. قرآن پہ نیچے بلایا، قرآن پہ. وہ اسی طرح جنگ ہو رہی تھی نا شامیوں میں اور مولا علی میں، تو انہوں نے بھی قرآن نکال لیے تھے
کہ ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا، ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔ جنگ بند ہو گئی، انہوں نے پھر بھی دھوکہ دیا۔ انہوں نے قرآن دکھا کے ان کو نیچے بلایا، بلوچیوں کو نیچے بلایا، پھانسی۔ اس طرح چلتے ہیں ملک؟ یہ ملک ہے؟ کسینو ہے؟ اس طرح حکمرانیاں کی جاتی ہیں؟ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں؟ گڑی خدا بخش سے بھٹو جو ہے نا حکمرانی کر رہا ہے۔ کالج ارکان نے پتر رکھا ہے، بلاول زرداری زبردستی کا بھٹو۔ تو 1962 کا ایک اخبار کا تراشا عمران ریاض نے بھی دکھایا ہے، ناقص جمہوریت سے آمریت بہتر ہے۔ کس نے کہا؟ بھٹو نے، کیونکہ اس لیے بھٹو نے ہاتھ ہیڈا بروش ہیڈا چوڑا اور اگو اتنی ڈبیاں کیوی تے چیری بلاسمیاں دے مارتے 4.5 دے مارتے 4.5۔ بوٹ یہی تھا لیکن پاؤں لمبا تھا، فیلڈ مارشل کا پاؤں لمبا تھا، بڑا بوٹ آئی۔ اس لیے بھٹو صاحب، یہ کالج ارکان کا پتر کہہ رہا ہے گڑی خدا بخش سے وہ حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ جنہوں نے پھانسی پہ چڑھایا تھا تو انہوں نے جھولی چ بیٹھا ہے، انہی کی جھولی میں بیٹھے ہو پالش مار کے۔ کون سی حکمرانی کر رہا ہے بھٹو؟ میں نے آپ کو بتایا نا، اینڈ پہ پھانسی چڑھ کے اس نے بہرحال خون سے اپنی جو ہسٹری تھی اس کو دھونے کی کوشش کی۔ اب یہ چاہتے ہیں عمران اس طرح کرے، زندہ قبول نہیں ہے۔ لیکن انشورنس خان صاحب ہیں، یہ میں بتا دوں اٹینشن کو، میری جند میری جان کو 3015 تک ایکسٹینشن نئی ترمیم آنی ہے، میرا مطالبہ ہے نئی ترمیم لائی جائے اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو 3015 تک ایکسٹینشن دی جائے اور وردی ان کے اوپر ویلڈ کر دی جائے، وردی کے نیچے ایلفی لگائی جائے اور وہ پھر عاصم منیر کو پہنا دی جائے تاکہ نہ اترے۔ سوشل میڈیا کو اہمیت دیا کریں اور خاص کر بولنے والوں کو۔ بڑا سخت زمانہ ہے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔